أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بنی اسرائیل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کو دنیا کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے، ویسخرون من الذین آمنوا، اور ان لوگوں کا مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان آیات کے اندر یہودیوں کی تنبیہ کو ذکر کیا گیا، یہودیوں کو تنبیہ کی گئی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، یہودی گمراہی کے خریدار ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو انہوں نے خرید لیا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیں کہ ہم نے ان کو، یہ خطاب تو مدینہ کے یہودیوں کو ہے بطور زجر اور توبیخ کے، کہ ہم نے ان پر کتنی واضح روشن دلیلیں ان کو دی، تو مراد اس سے ان کے بزرگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو ہم نے کتنی واضح دلیلیں دی ہیں، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرتے، ان دلیلوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت حاصل کریں، لیکن الٹا وہ گمراہی میں پھنس گئے۔ ذرا دیکھیں ان کی حالتیں، تورات ان کو ملی، چاہیے تھا کہ تورات کو قبول کرتے، اس کے احکامات کو اپناتے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا، فرعون سے ان کو نجات دی، سمندر میں راستہ بنایا، چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے، لیکن بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ بلا مشقت روزی مل رہی ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے ناشکری کی، جس کی وجہ سے ان سے یہ نعمت بھی چھن گئی۔ پھر ان کی ہدایت کے لیے مسلسل بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے، فائدہ اٹھاتے انبیاء سے، مگر انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس کی ان کو سزا دی گئی، بنی اسرائیل کو سزا دی گئی کہ سلطنت اور حکومت ان سے چھین لی گئی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اسی صورت کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں ذکر کیے بھی جا چکے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی بڑی نعمتیں اور بڑے بڑے دلائل دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لائے اور پھر بھی پیچھے ہٹ جائے، ہدایت حاصل نہ کرے، الٹا گمراہی میں پڑ جائے، تو فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت سزا دیتے ہیں، اور سزا کبھی دنیا میں بھی ہو جاتی ہے ورنہ آخرت میں تو سزا ضرور ہوگی۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کو پہنچ چکی ہے، تو یقیناً پھر بدلنے کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور سزا کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا کی محبت گمراہی کا سبب ہے۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی کہ ہدایت سے منہ موڑا، انبیاء کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، توحید کا انکار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی دولت اور ظاہری شان و شوکت اور دنیا کے مزے، دنیا کی راحت، دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے۔ دین اور آخرت کے مقابلے میں ان لوگوں نے دنیا کی عزت، دنیا کا وقار، اس کو لے لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، اور اسی دنیا کی محبت کے آثار ہیں ان پر کہ وہ اہل دین کو اور ایمان والوں کو پسند نہیں کرتے، الٹا ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا کی محبت بس جاننے کی وجہ سے ہی وہ تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے انہوں نے کیا حاصل کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کیا حاصل کر لیا۔ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ایمان والوں کے پاس دولت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، محلات نہیں ہے، ایمان والوں کے پاس باغات نہیں ہے، نہ اقتدار ہے، نہ عیش و عشرت ہے، نہ راحت کا کوئی سامان ہے۔ ان دنیا داروں کو اور دنیا کے مال و دولت نے ان مالداروں کو مغرور بنا دیا، اتنا مغرور بنایا دنیا کی محبت نے مالداروں کو کہ وہ اہل ایمان کو، اسلام کو وہ کمزور سمجھنے لگے، اور غریبوں کو، اہل ایمان کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ پہلے بھی زمانے میں بھی کرتے رہے اور آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین والوں کے ساتھ اور ان کی استہزاء کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں تو اے دنیا والوں اپنے آپ کو تم بہتر سمجھتے ہو، ایمان والوں کو حقیر سمجھ رہے ہو، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی، ظاہری آنکھ جب بند ہو جائے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا دار کافروں سے ایمان والے، یہ غربا ایمان والے کتنے درجے اونچے ہیں، اور یہ متکبر اور اسی طرح کافر، مشرک جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے فقراء، غربا، مومنین جنت کے سب سے بلند درجے میں ہوں گے۔ باقی رہا یہ کہ دنیا میں ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اور اہل ایمان کے پاس اس طرح کا مال نہیں ہے، تو دنیا میں مال کا زیادہ ہو جانا اور چیزوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اللہ جسے چاہے بے حساب دولت دے دے، کسی مسلمان اہل ایمان کو دے بغیر حساب کتاب کے دے دے، یا کسی کافر کو، بے ایمان کو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دنیا دے دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو اس کے فقر اور اس کی غربت کی وجہ سے ذلیل کرے، حقیر سمجھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل کر دیں گے۔
اللہم احفظنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو ہمارے دلوں پر بھی کھول دے اور ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو حب دنیا سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور تقوی کی عزت اور بزرگی عطا فرما، اور جو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ کفار کی خصلت حب دنیا اور اہل دین کے ساتھ مذاق اڑانا